موت ایسے نہیں آتی بلکہ چند دن پہلے کچھ نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کے مرنے سے کچھ دن پہلے یہ نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ وہ نشانیاں یہ ہیں: نمبر 1، اس کا دل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لذتوں کو ختم کرنے والی چیز یعنی موت کو زیادہ یاد کیا کرو۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات پسند فرماتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے ملنا ناپسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا ناپسند فرماتا ہے۔ یہ حدیث متفقہ عالیہ ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رات کا طاہی حصہ گزر جاتا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوتے اور فرماتے، اے لوگو اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، اے لوگو اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، قیامت کا پہلا نفاخہ آ چکا، دوسرا نفاخہ اس کے تابع ہوگا، موت اپنی ہولناکیوں سمیت آپ آن پہنچی، موت اپنی سختیوں سمیت آ چکی۔ ایک عورت نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے دل کی سختی کی شکایت کی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نصیحت فرمائی کہ تم موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، تمہارا دل نرم ہو جائے گا۔ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قبر عمل کا صندوق ہے اور موت کے بعد اس کی خبر ملے گی۔ حضرت عمر بن عبد العزیز کا معمول تھا، وہ علماء کو جمع فرما کر موت، قیامت، آخرت کا مذاکرہ کیا کرتے تھے، پھر ان احوال سے متاثر ہو کر سب ایسے پھوٹ کر روتے تھے گوئی جنازہ رکھا ہوا ہو۔ موت کو یاد کرنے کے بڑے فائدے ہیں۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، بعض علماء سے منقول ہے، جو شخص موت کو کثرت سے یاد کرے اس کو اللہ تبارک تعالیٰ 3 باتوں کی توفیق مرحمت فرماتا ہے۔ نمبر 1، اگر اس سے کوئی گناہ ہو جائے تو وہ جلد از جلد توبہ کر کے گناہ معاف کرانے کی کوشش کرتا ہے، کہیں توبہ کے بغیر موت نہ آ جائے۔ نمبر 2، موت کو یاد کرنے والا حرص طمع میں مبتلا نہیں ہوتا بلکہ اسے جو کچھ بھی میسر ہوتا ہے اسی پر راضی رہتا ہے، اور یہ قناعت اسے طبعی سکون اور دلی راحت عطا کرتی ہے، اور یہ سوچتا ہے تھوڑی بہت زندگی ہے، جس طرح بھی گزر جائے گی، گزر جائے گزار لیں گے، زیادہ کی فکر کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ نمبر 3، موت کا اشتہار رکھنے والا شخص جب عبادت کرتا ہے پوری دل جمی کی 2 وجوہات ہوتی ہیں۔ اول یہ کہ اسے خطرہ رہتا ہے، پتہ نہیں آئندہ اس عبادت کا موقع ملے نہ ملے، لہذا ابھی سے اسے جتنا اچھا بنا لے غنیمت ہی غنیمت ہے۔ دوسرے یہ کہ آخرت کی یاد کی وجہ سے اسے عبادت پر ملنے والے عظیم بدلے کا کامل یقین ہوتا ہے، جس کی بنا پر اسے عبادت میں وہ کیف و سرور نصیب ہوتا ہے جو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ایک عربی شاعر کہتا ہے، میرے دوست دنیا کے آرام و راحت سے دھوکے میں مت پڑنا، اس لیے کہ عمر ختم ہو جائے گی اور عیش جاتی رہے گی۔ جب تم کسی جنازے کو اٹھا کر قبرستان لے جاؤ تو یقین کر لینا اس کے بعد تمہیں بھی ایسے ہی اٹھا کر لے جایا جائے گا۔ ایک مرتبہ ملک الموت یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوچھا، کیا تم میری روح قبض کرنے آئے ہو یا مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آئے ہو؟ تو ملک الموت نے عرض کیا، اے اللہ کے پیغمبر، میں روح قبض کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں بلکہ آپ سے ملاقات کے لیے آیا ہوں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، ٹھیک ہے، لیکن جب تم میری روح قبض کرنے کے لیے آؤ تو کوئی قاصد میری طرف روانہ کرنا، کوئی پیغام میری طرف بھیج دینا۔ تو ملک الموت نے کہا، میں جب آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آؤں گا تو اس سے پہلے 2 یا 3 قاصد کو آپ کی طرف روانہ کر دوں گا، وہ آپ کو اطلاع دے دیں گے۔ چنانچہ ایک وقت آیا جب ملک الموت حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس اچانک آ گئے اور روح قبض کرنے کی بات کہی۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، تم نے مجھ سے کہا تھا کہ میں کوئی قاصد بھیجوں گا، کوئی پیغام دینے والا آپ کے پاس بھیجوں گا، آپ اچانک روح قبض کرنے نہیں آؤ گے۔ تو ملک الموت نے کہا، میں نے آپ کی طرف قاصد بھیجے تھے اور وہ بھی 3 قاصد بھیجے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، وہ کون سے قاصد ہے؟ ملک الموت نے فرمایا، پہلا قاصد یہ تھا کہ آپ کی داڑھی اور سر کے سیاہ بال جو ہوں گے وہ سفید ہونے لگیں گے۔ دوسرا قاصد میرا یہ تھا کہ آپ کے جسم میں جو طاقت توانائی تھی وہ ختم ہونے لگے گی، آپ کے جسم میں کمزوری آنے لگے گی، اور تیسرا قاصد میرا یہ تھا کہ آپ کی کمر جو بالکل سیدھی تھی وہ آہستہ آہستہ جھکنے لگے گی۔ یہ 3 نشانیاں ملک الموت نے بتلائیں۔ ملک الموت یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر مرنے والے کے پاس تقریباً میرے قاصد آتے رہتے ہیں، لیکن لوگ ان کو نہیں سمجھتے، لوگ ان
کو نہیں مانتے۔ اگر مرنے والا بندہ اپنی زندگی میں نیکی و تقوی میں مشہور تھا، پھر اس کی موت کے بعد اس کا چہرہ خوبصورتی سے چمک اٹھا، تو ایسی علامت ہے جس سے اچھا تاثر لیا جا سکتا ہے، اس پر خیر کی امید کی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پر مرنے کے بعد لوگ اس کی تعریف کریں، اس کے لیے دعائیں کریں، تو اس کے نیک ہونے کی نشانی ہے۔ اس طرح زندگی میں اچھے لوگوں کی صحبت بھی انسان کے نیک ہونے کی نشانی ہے۔ حسن خاتمہ کے بہت سے اسباب ہیں جن میں اللہ کی اطاعت پر استقامت، اللہ تعالیٰ کے بارے میں حسن ظن، سچائی، پرہیزگاری، توبہ، موت کثرت سے یاد کرنا اور دنیاوی چاہتے مختصر کرنا، آخرت کی فکر اور نیکوکار لوگوں کی صحبت قابل ذکر ہے۔ ناظرین، روح جب جسم کو چھوڑنے کے لیے بالکل تیار ہو، یعنی موت سے تقریباً 24 گھنٹے پہلے، تو ہاتھ، پاؤں، گھٹنوں کے جلد پر محسوسات ختم ہو جاتی ہیں، ان کا رنگ بدلنا شروع ہو جاتا ہے، یہ نیلا یا ارغوانی رنگ اختیار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ نشانی واضح نشانی ہے جس میں سانس اکھڑنا شروع ہے اور بے ترتیب ہوتا چلا جاتا ہے اور دھیرے دھیرے بجھ جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو نیک بخت بنانا چاہتا ہے تو مرنے سے 1 سال پہلے ایک فرشتہ اس کے پاس بھیجتا ہے، وہ اس کو درست کرتا ہے، نیک اعمال کی طرف خواہش دلاتا ہے، یہاں تک کہ وہ نیک حالت میں مرتا ہے اور سب لوگ کہتے ہیں یہ شخص نیک حالت میں مرا ہے۔ جب ملک الموت حاضر ہوتا ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ اس کی آخرت میں رہنے کی جگہ، یعنی وہاں کی نعمتوں اور راحتوں کو جو اللہ پاک نے اس کے لیے مہیا کر رکھی ہیں، تیار کر رکھیں، اس کو دکھا دیتا ہے، اس کی روح خوش ہو کر نکلنے کا قاصد کرتی ہے۔ اس وقت یہ شخص اللہ تعالیٰ اور اللہ اس کی ملاقات کو پسند بھی کرتا ہے۔ پھر ملک الموت روح قبض کرتا ہے۔ جب اللہ کسی بندے کے ساتھ برا کرتا ہے تو مرنے سے 1 سال پہلے اس کے پاس ایک شیطان بھیجتا ہے، وہ اس کو گمراہ کرتا ہے اور بہکاتا رہتا ہے، یہاں تک کہ بری حالت میں مرتا ہے۔ سب لوگ کہتے ہیں بری حالت میں مرا۔ اور جب ملک الموت حاضر ہوتا ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ اس کے آخرت میں رہنے کی جگہ اس کو دکھاتا ہے، اس کی روح خوف سے بدن کے اندر گھس جاتی ہے اور اللہ کی ملاقات یعنی سامنے آنے کو یہ پسند، اس وقت اللہ تعالیٰ ملاقات یعنی سامنے آنے کو ناپسند کرتا ہے، اللہ اس کی ملاقات کو بھی ناپسند کرتا ہے۔ پھر ملک الموت اس کی روح سختی سے کھینچ کر قبض کرتا ہے۔ ملک الموت کے بلانے پر جان اس طرح نکلتی ہے جیسے سپیرا سانپ کو اس کے سوراخ سے بلائے، اور مومن اور کافر دونوں کے جسم سے روح نکلنے کی حالت یکساں ہوتی ہے۔ فرق صرف یہ ہے، مومن کی جان تو خود نکل جانا چاہتی ہے اور کافر کی جان روح تک آ کر جسم کے اندر واپس جانا چاہتی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات سے 3 دن قبل یہ کہتے سنا، تم میں سے جو کوئی مرے اس حالت میں مرے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نسبت اچھا گمان رکھتا ہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اعمال سہلت سے پیدا ہوتا ہے۔ مال سہلت کی پابندی اس حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو میں تم میں سے جو کوئی مرے اس حالت میں مرے کہ وہ اللہ پاک کی نسبت اچھا گمان رکھے، کیونکہ اللہ سے اچھا گمان رکھنا جنت کی قیمت ہے، یعنی جس کو حق تعالیٰ سے حسن ظن پیدا ہو گیا وہ جنت میں چلا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو دوست رکھتا ہے، شہد جیسی خوشگوار چیز دیتے ہیں، یعنی اعمال صالحہ اور اخلاق حسنہ کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کس طرح شیرین کرتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرنے سے پہلے نیک کام کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کے پڑوسی اس سے خوش ہو جاتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، میت کو موت کے وقت پیشانی سے اگر پسینہ آئے، آنکھ سے آنسو اور ناک کے سوراخ کشادہ ہوں تو یہ اللہ کی رحمت ہے جو اس پر نازل ہوئی ہے۔ کر کھائی جیسے کہ جوان اونٹ کا گلا گھونٹنے سے آواز آتی ہے اور اس کا رنگ بد رنگ ہو جائے اور منہ سے جھاگ نکلے تو یہ اللہ کا عذاب ہے۔ ناظرین گرامی، اللہ تعالیٰ نے عرش کے نیچے درخت پیدا کیا، اس کے پتے تمام کلائی کی گنتی کے برابر ہیں، اس کا نام شجاعت المنتہا۔ جب بندے کی عمر ختم ہو جاتی ہے تو 40 دن باقی رہ جاتی ہے تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کے سامنے اس کا ایک پتا گر جاتا ہے، اس پر اس بندے کا نام لکھا ہوتا ہے۔ اس وقت کے تمام فرشتے اس کو مردہ کہتے ہیں، یعنی مردوں میں شامل کر لیتے ہیں۔ وہ دنیا میں 40 دن تک زندہ ہے۔ جب 40 دن پورے ہو جاتے ہیں تو ملک الموت اس کے پاس آتا ہے اور اس کے سامنے بیٹھتا ہے۔ اس وقت بندہ اپنی موت کی تکلیف میں ہوتا ہے۔ جب ملک الموت کو دیکھتا ہے تو گھبرا کر پوچھتا ہے تم کون شخص ہو اور تمہارا کیا ارادہ ہے؟ وہ کہتا ہے میں ملک الموت ہوں، مجھے تمہاری روح قبض کرنے کا حکم ہوا ہے۔ یہ سن کر وہ منہ پھیر لیتا ہے اور آنکھیں پتھرا جاتی ہیں۔ ملک الموت کہتا ہے تو مجھ کو نہیں پہچانتا، میں
وہ ہوں جس نے تیرے رشتہ دار اور تیرے ماں باپ کی روح قبض کی ہے اور آج تیری روح قبض کروں گا۔ تو نے دنیا کا حال کیسا دیکھا؟ بندہ کہتا ہے میں نے دنیا کو بے وفا اور مکار پایا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے دنیا اس کے پاس آئے گی اور کہے گی اے نافرمان، تو نے اپنے رب کی کس قدر نافرمانی کی اور کس قدر تو نے گناہ کیے۔ تو تو نے نصیحت کی بہت ساری باتیں سنی، لیکن تم نے جانا کہ ہم دنیا میں ہمیشہ رہیں گے۔ یاد رکھو میں تجھ سے اور تیرے اعمال سے بیزار ہوں۔ پھر اس کے بعد اس کا اعمال اس کے سامنے آئے گا اور کہے گا اے نافرمان، تو نے ناحق طریقے سے مجھ کو حاصل کیا۔ اگر تو غریب اور مسکین پر خرچ کرتا تو آج تیرے کام آتا۔ جب آدمی کی زبان بند ہو جاتی ہے، 4 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، سلام کرتے ہیں۔ پہلا فرشتہ آتا ہے، بعد سلام کہتا ہے اے بندے اللہ کے، میں تیری روزی پر موکل تھا۔ میں نے تمام زمین پر پورا پرچم تک تلاش کیا مگر تیری روزی کا ایک لقمہ بھی کہیں نہ پایا۔ پھر دوسرا فرشتہ آتا ہے اور سلام کے بعد کہتا ہے اے اللہ کے بندے، میں تیرے پانی پر موکل تھا۔ میں نے تمام زمین پر پورے پرچم پر تک تلاش کیا مگر تیرے پینے کو ایک قطرہ پانی کہیں نہ پایا۔ تیسرا فرشتہ سلام کے بعد کہتا ہے اے بندے اللہ کے، میں تیری سانس پر موکل تھا۔ میں نے تمام زمین پر پورے پرچم تک تلاش کیا، تیرے واسطے ایک سانس بھی کہیں نہ پایا۔ پھر چوتھا فرشتہ آتا اور سلام کے بعد کہتا اے بندے اللہ کے، میں تیری عمر پر موکل تھا۔ میں نے تمام زمین اور پورے پرچم تک تلاش کیا مگر تیری عمر کا ایک حصہ بھی نہیں پایا۔ اس کے بعد نامہ اعمال لکھنے والے 2 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور سلام کے بعد کہتے ہیں اے اللہ کے بندے، ہم تیرے اعمال لکھنے پر موکل تھے۔ وہ نامہ اعمال اس کو دکھائیں گے اور کہیں گے دیکھ یہ تیرا نامہ اعمال ہے۔ اس وقت میت کی آنکھ سے آنسو جاری ہوتے ہیں، وہ دائیں بائیں دیکھتا ہے، نامہ اعمال پڑھنے سے ڈرتا ہے۔ اس کے بعد ملک الموت اس کی روح قبض کرتے ہیں۔ ربی بن انس رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا ملک الموت تنہا ہی سب کی روح قبض کرتے ہیں یا ان کے ساتھ فرشتے بھی کام میں شریک ہوتے ہیں؟ تو فرمایا کہ روح قبض کرنے کا کام انہی کے حوالے ہے، لیکن اس کام پر ان کے ساتھ بہت سارے فرشتے مدد کے واسطے دیے گئے ہیں اور ملک الموت ان کے سردار ہیں۔ ان کا ہر قدم دنیا کے پرچم کے برابر ہے۔ ربی بن انس سے پوچھا مومنین کی روح کہاں رہتی ہے؟ فرمایا 7ویں آسمان کے اوپر سدرۃ المنتہا کے پاس۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا ثواب کا سلسلہ اس سے منتقل ہو جاتا ہے مگر 3 چیزوں کے ثواب کا سلسلہ باقی رہتا ہے۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ، نمبر 2 راستے میں پڑی اینٹ جس سے راہگیر نفع حاصل کرے اور نمبر 3 صالح اولاد جو مرنے کے بعد اس کے لیے دعا کرے۔ ایسے اعمال جن کا تعلق دنیاوی زندگی سے ہوتا ہے ان کے اثرات مرنے کے بعد دنیا میں ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ موت زندگی کا خاتمہ نہیں کرتی بلکہ تو زندگی کا ایک حصہ ہے جس سے ایک نہ ایک دن ہر انسان کو گزرنا ہے۔ کوئی بھی انسان لافانی نہیں ہے بلکہ ایک نہ ایک دن اسے ختم ہونا ہی ہے۔ اپنی زندگی کے مختلف ادوار بچپن، جوانی، بڑھاپا گزار کر ہر انسان موت کی جانب رواں دواں ہوتا ہے۔ مرنا ایک ایسا عمل ہو سکتا ہے جس کے دوران جسم زندگی کو جانے دیتا ہے۔ یہ مختلف لوگوں کے درمیان مختلف ہو سکتا ہے۔ جب لوگ مر رہے ہوتے ہیں تو جسم کا نظام آہستہ آہستہ کام کرتا ہے، دل کی دھڑکن ہلکی ہو جاتی ہے، دوران خون کے کم ہو جانے کی وجہ سے دماغ اور باقی اعضاء کو کم آکسیجن مل پاتی ہے جس کی وجہ سے صحیح طور پر کام نہیں کر پاتے۔ اس کے علاوہ مرنے والے شخص کی سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت سلب ہو جاتی ہے۔ موت سے چند گھنٹے قبل کی نشانیاں: جب موت کا وقت قریب آتا ہے انسان کا رابطہ آہستہ آہستہ دنیا سے ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے اور ایسی نشانیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں جس سے ظاہر ہونے لگتا ہے اس کا آخری وقت قریب آ گیا۔ موت سے پہلے کی چند نشانیوں کا ذکر ہے، جیسے جیسے کوئی شخص موت کے قریب ہوتا جاتا ہے وہ کم متحرک ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے اس کے جسم کو کم توانائی استعمال کرنا پڑتی ہے، اس کی بھوک پیاس میں کمی آ جاتی ہے جو آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے۔ ایسی صورت میں مرنے والے کے پاس موجود شخص کو روئی کی مدد سے اس کے ہونٹوں کو پانی سے گیلا کرنا چاہیے یا چمچ کی مدد سے پانی پلانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ موت سے چند گھنٹے قبل انسانی جسم ہر قسم کی حاجات سے عاری ہو جاتا ہے، یعنی پیشاب پاخانے کی حاجت کو محسوس کرنا ختم کر دیتا ہے، تو جان لینا چاہیے کہ اس کا آخری وقت قریب آ چکا ہے۔ اس کے علاوہ اس پر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، وہ جسم کے درد سے کراہنے لگتا ہے۔ مرنے سے چند دن قبل ہی مرنے والے کے حالات میں تبدیلیاں آنے لگتی ہیں، ان میں سے ایک ہے نیند میں اضافہ۔ مرنے والا شخص زیادہ وقت نیند میں رہتا ہے، اس کی بڑی وجہ اس کے میٹابولزم کی کمزوری ہوتی ہے جو آخری چند گھنٹوں میں ایسے ظاہر ہوتی ہے جیسے مرنے والے پر بے ہوشی طاری ہے۔ موت سے چند گھنٹے قبل انسان کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو جاتی ہیں اور نبض کو ہاتھ سے محسوس کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب ان اعضاء کا کام پورا ہو چکا ہے، جسم اپنی آخری منزل کی جانب روانہ ہونے کی تیاری کر رہا ہے۔ جب انسان کا آخری وقت قریب آتا ہے تو اس کے جسم کا درجہ حرارت کم
ہو جاتا ہے، بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگتے ہیں، بعض اوقات شدید پسینہ بھی آ سکتا ہے، مرنے والے شخص کا جسم ٹھنڈا پڑ سکتا ہے جسے کا احساس مرنے والے کو نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ جلد کا رنگ تبدیل ہوتا ہے، ہلکے نیلے جامنی رنگ میں بدل سکتا ہے۔ جب کسی شخص کا آخری وقت قریب آتا ہے، اس کے جسم کے اعضاء آہستہ آہستہ کام کرنا بند کر دیتے ہیں۔ موت سے چند گھنٹے قبل تو اسے محسوس ہونا بھی بند ہو جاتا ہے، جلد ٹھنڈی، جلد کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے۔ موت سے قبل مرنے والے انسان سانس لینے کے انداز میں تبدیلی آ جاتی ہے، وہ عام طور پر لیے جانے والے سانس سے قدرے الگ ہوتی ہے۔ اس وقت اکھڑی اکھڑی یا تیز سانسیں لیتا ہے، دیکھنے والے کو ایسا محسوس ہوتا ہے مرنے والے شخص کو سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہے۔ در حقیقت یہ نشانی اس کے آخری وقت آ گیا ہے، اس کی سانسوں کی ڈور عنقریب ٹوٹنے والی ہے۔ جب کوئی شخص مر رہا ہوتا ہے تو اس کا دماغ متحرک ہوتا ہے، اپنی اس حالت کی وجہ سے الجھن کا شکار ہو جائے، کسی کو پہچاننے میں غلطی کر بیٹھے تو اس وقت اس کے پاس موجود شخص کی ذمہ داری ہے اس کو صحیح رہنمائی کرے۔ مرنے والے شخص کے لیے کچھ غیر معمولی بات نہیں، میڈیکل سائنس اس بات کو نہیں مانتی، میٹا فزکس کے سمجھنے والے جانتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب مرنے والا آنے والوں کو محسوس کرنے لگتا ہے، دیکھنے لگتا ہے۔ ایسے وقت میں اس کے منہ سے چند ایسے الفاظ نکلتے ہیں جسے سن کر ڈاکٹر کہتے ہیں اسے الویژن ہو رہی ہے۔ ممکن ہے کمزور لاغر جسم کی وجہ سے الویژن ہو سکتی ہے، لیکن علم والے جانتے ہیں سکرات الویژن نہیں ہے۔ مرنے والے کے ساتھیوں کو آخری گھنٹوں میں کیا کرنا چاہیے؟ کسی بھی شخص کی موت سے چند گھنٹے قبل اس کے اعضاء بند ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اس کا جسم کام کرنا بند کر دیتا ہے۔ ایسے میں ان کے پیاروں کو ان کے پاس رہنے کی ضرورت ہے، مرنے والے کو جس حد تک آرام دے سکے دے، اس کے قریب بیٹھ کر نہ روئیں کہ مرنے والا آپ کو سن رہا ہوتا ہے۔ ایسا کرنے سے مرنے والے کو تکلیف ہو سکتی ہے۔ اگر مرنے والا مسلمان ہے تو اس کے سرہانے قرآن پاک کی تلاوت کرے یا کلمہ طیبہ کا ورد کرے۔ اللہ تعالیٰ میں موت کو یاد کرنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔